بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 سے 268 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 259۔ یا اس شخص کا قصہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا اس بستی پر جو چھتوں کے بل اوندی پڑی ہوئی تھی، یعنی تلپٹ کر دی گئی تھی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 586 قبل مسیح میں نمرود بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کوئی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں بچی تھی۔ 12 لاکھ کی تقریباً آبادی تھی۔ 6 لاکھ کو قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر ساتھ لے گیا اور غلام بنا لیا۔ 150 برس یہ لوگ اس کی غلامی میں رہے۔ اس بستی میں کوئی انسان بھی نہیں بچا تھا، اجڑی پڑی تھی۔ اسی وقت ہیکل سلیمانی بھی شہید کیا گیا۔ یہودیوں کے کہنے کے مطابق اس کے تہہ خانے میں تابوت سکینہ بھی تھا اور کچھ راہبانی بھی موجود تھے جو وہیں دب کر مر گئے۔ جب یہ بستی اجڑی ہوئی تھی اس کے دوران حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی متنفس موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اجڑی ہوئی بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اب ان پر 100 برس کے لیے موت وارد کر دی۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم 100 سال تک یہاں رہے۔ پھر اپنے کھانے پینے کو دیکھو، بالکل خراب نہیں ہوا۔ اور پھر اپنے گدھے کو دیکھیے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں 2 نشانیاں بتائیں۔ ایک تو 100 سال کھانا اسی طرح جوں کا توں پڑا ہوا تھا، کوئی سڑاند نہیں ہوئی، کوئی خراب نہیں ہوا، اور گدھا صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بتاتے ہیں، یعنی نبی کا جب ان چیزوں سے ایمان پکا ہو جائے گا تو وہ آگے لوگوں کو کنوینس کرنے میں بھی زیادہ مدد ہوگی۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے ہڈیاں اٹھیں، پھر ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو عزیر علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور واقعہ ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہ آیت نمبر 260 ہے، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسلی ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 261۔ جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جسے تم زمین میں بوتے ہو، اس میں سے پودا نکلتا ہے، اس کے ساتھ 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔
یعنی ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 262۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، جیسے کسی نے کسی محتاج کی حاجت پوری کی پھر اسے کسی موقع پر جتا دیا یا کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اس کے دل کو تکلیف ہوئی، ایذا پہنچی، تو اس کا ثواب 0 ہو گیا، ورنہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، اور ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ آیت نمبر 263۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی کسی سائل کو خیرات دی پھر چند جملے بھی کس دیے، پھر اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو مشتعل ہو کر اسے کوئی ایذا پہنچا دی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اسے خیرات نہ دیتے بلکہ نرمی سے منع کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ آیت نمبر 264۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح کوئی شخص اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے نہ قیامت پر۔ اس کی مثال اس چٹان جیسی ہے جس پر مٹی پڑی ہوئی تھی اور تم نے بیج ڈال دیا، پھر اس پر زوردار بارش ہوئی اور اس مٹی کو بہا کر لے گئی اور بیج بھی ضائع ہو گیا اور نیچے سے صاف پتھر ظاہر ہو گیا۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 265۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا دے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو پھوار یا شبنم بھی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 266۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگور کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس شخص کا کیا ہوگا جو اب بوڑھا ہو گیا ہے، دوبارہ باغ بھی نہیں تیار کر سکتا اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 267۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور زمین میں سے جو پیداوار آ رہی ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے بری چیز کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو اور بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز خیرات کرو، مثلاً اگر بھیڑوں میں سے کچھ بھیڑیں صدقہ کرنی ہیں تو اس میں سے جو لاغر ہیں یا جو بیمار ہیں وہ صدقہ میں نہ دو، یا اناج اس پر بارش پڑ گئی تھی تو صاف خود روک لو اور بارش والا صدقہ کر دو،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں مفلس کر دے اور تمہیں وہ صدقہ لینے والا بنا دے تو کیا تم وہ صدقہ قبول کرو گے؟ پھر تو تم آنکھیں بند کر لو گے کہ جو کچھ بھی مل جائے الحمدللہ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور خوبیوں والا ہے۔ آیت نمبر 268۔ شیطان تمہیں فقیری سے دمکاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اپنے پاس سنبھال کر رکھو، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، تو پاس سیونگ نہ ہوگی تو کیا کرو گے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، یعنی میری راہ میں اگر خرچ کرو گے تو میں تمہاری مغفرت کروں گا اور اپنا فضل کروں گا۔ اب تم دیکھ لو کہ شیطان کی پیروی کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وسعت دینے والا اور علم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔